السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، وکل ضلالۃ فی النار۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنبِ وَصَاحِبِ الجَّنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگ، دوستو اور عزیز طلباء، بعد حمد و صلوات کے میں نے سورہ نساء کی وہی آیت جو گزشتہ جمعہ میں نے تلاوت کی تھی، آیت نمبر 36، اور اسی آیتوں میں جو مضامین ہیں اس آیت کے اندر گزشتہ جمعہ چند باتوں کا میں نے ذکر کیا تھا، اور اس جمعہ بھی اسی آیت کا ایک تسلسل ہے۔ ایک جامع ترین آیت ہے سورہ نساء کی، اس کے اندر جو ہے تقریباً 11 اہم ترین احکام بیان کیے گئے۔ ایک معاشرتی نظام، ایک سکون پر ماحول، اچھا خاندان، ایک مثالی خاندان، مثالی پڑوسی، مثالی ساتھی، بہرحال یہ تمام مضامین ایک ہی آیت کے اندر سمیٹے گئے۔ اور اس آیت کا مطالعہ کریں خدا کے لیے، طلبہ پڑھیں اس کو اور احساس پیدا کریں کہ اسلام دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے اور اسلام کا منشا کیا ہے۔ جو آج دنیا اسلام کو ایک بگڑی ہوئی صورت، جو شکل دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو نادان لوگ اسلام کو جو غلط کھلیے سے پیش کرتے ہیں ان کو بتائیں کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے امن کا پیغام دینے والا، اور اس کے احکام پر عمل کریں گے سب امن میں رہیں گے، اس ملک کے ہر فرد امن میں رہے گا، ساری دنیا امن میں رہے گی۔ آج پوری دنیا میں دیکھیے امن کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، قتل و غارت گری کے ہم بہت سی چیزیں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہیں۔ ان حالات میں قرآن جو ہے بہت ان عنوانات کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ان مضامین کو سمجھیں، اپنی انفرادی زندگی میں اپنے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں، پھر لوگوں کے سامنے بتائیں کہ دیکھو اسلام کیا چاہتا ہے۔ بہرحال سورہ نساء کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، 11 احکام اس کے اندر ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے 2 احکام اس کے تعلق سے بیان کیا تھا کہ دیکھو، نمبر 1، عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، جنت کے حصول، دوزخ کے آگ سے بچنے کے مقصد سے ہونی چاہیے۔ پھر دوسری جو چیز ہماری عبادتوں کا سب سے بڑا معاملہ جو ہے، جو اللہ کے پاس انوالوڈ ہو جاتے ہیں، جو سورہ کہف کے آخری رکوع میں بھی بیان کیا گیا ہے
وہ ہے شرک کرنے سے. کسی بھی قسم کا شرک اللہ کو برداشت نہیں ہوتا ہے اور اللہ سے رشتہ کٹ جاتا ہے، اور اس پہ دین کے اوپر استقامت رہنے کی جو ہے اسلام دعوت دیتا ہے. یہ دو باتیں گزشتہ بار میں نے ذکر کی تھی. آج اسی آیت کا تیسرا ایک عنوان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ دیکھیے، پہلی بات تو اللہ کی ذات کی بات آئی، اللہ کی توحید کی بات آئی، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا یہ بات آئی، اور اس کے فوری بعد جو چیز نے اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، تمہارے اعمال کی قبولیت، تمہارا مرتبہ اسی بیس پہ ہوگا جبکہ تمہارے والدین تم سے خوش ہو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے بعد نمبر دوسرے مقام پر کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. حضرات، آج ترقی یافتہ دور کے ہم دعوے دار ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دعوے دار ہیں یقیناً، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، جتنے علوم ہم آگے بڑھ رہے ہیں اخلاقی معیار سے ہمارا جائزہ ہم لینی چاہیے. اخلاقی اعتبار سے ہمارا کیا مقام؟ علم کے آ جانے سے انسان باکمال نہیں ہوتا ہے، علم کے آنے کے ساتھ اخلاق کا آنا اس کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے. ایسا علم کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ بڑے بڑے علوم بڑے ماہر بن گئے لیکن آپ کے اندر اخلاق و عادات نہیں. اخلاق و عادات کا پہلا مقام، پہلی سیڑھی جو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر جو احکام نازل ہوئے ان میں سے یہ آیت بھی ہے بنو اسرائیل کی، آیت نمبر 73-74. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَزَا رَبُّكَ، اللہ نے یہ فیصلہ کر چکا. اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کسی چیز کا جب فیصلہ کرتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے، اس کے اندر منمانی کرے، وہ بخشا بھی نہیں جاتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے میں جو ہے کوئی تعویلات نہیں ہوں گے، کوئی مصلحتیں نہیں ہوں گی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وَخَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، اللہ نے پہلا فیصلہ کیا کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو. نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. خندہ پیشانی سے بات کرو. تو وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. دیکھو، یہی ماں باپ ایک ایج کو پہنچ جاتے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کے ایج کو پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں. یہ روٹین ہے ہر ایک انسان کا. آپ جوان ہیں تو بڑھاپے کو جائیں گے ضرور، اس سے کوئی آدمی تبدیلی. بلکہ قرآن نے یہ بھی کہا بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ اللہ کا جو نظم ہے، اپنے کسی بھی تعویل سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ گزرنا پڑے گا. بڑے خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کو پیرنٹس مل گئے ہیں، ایک عمر کے بعد ملے ہیں، آپ جوان ہونے کے بعد ملے ہیں. قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا، ان دونوں کو بھی، وَلَا تَقُل لَّهُمْ اُفٍّ، لفظ اف بھی مت کہو، لفظ اف بھی مت کہو. آپ کو منع کر رہے ہیں بیٹے رات کے 11 بجے گھر میں آ جاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہو. آپ بات کو مان لو. یہ بات کا مان لینا ان کی دل کی دعا آپ کی ترقی کی دوا ہے. اف بھی مت کہو، یہ مت کہو آپ سو جاؤ، آپ کا ٹائم ہو گیا، سو جاؤ، ہم ہمارے حساب سے چلیں گے. وَلَا تَقُل لَّهُمَا. سوچئے میرے جو بچوں، طلباء کی ایک بڑی تعداد ہے، پڑھے لکھے طلباء، ذی فہم طلباء، ہائیلی ایجوکیٹڈ طلباء ہے. آپ، اللہ نے آپ کو ذی فہم بنایا ہے، اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، دانش مند بنایا ہے.
ٹھیک کرو، غور کرو آپ. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یاد رکھو کبھی جھڑک کے بات مت کرو، آپ جھڑکو نہیں. یہ اچھی علامت نہیں ہے جھڑکنا. سوچئے ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم چڑ کے کیا بولتے ہیں، غصے سے کیا بولتے ہیں، وہ بولتے رہتے ہیں، نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں ہم. وَلَا تَنْهُرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کیا بہترین بات. دیکھو جب بھی آپ کو موقع مل رہا بات کرنے کا، بہترین بات کرو آپ. بعض تو ایسے حالات ہیں آج کل ماں باپ بچوں کو بات کرنے کے لیے ترستے. بچہ میرے سامنے آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، میرے حالات کو جانے، ذرا ادب و احترام کے ساتھ شیئر کرے میرے ساتھ. دن بھر گزر جاتا ہے، آپ جائزہ لے کے 15-20 منٹ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں. ترستے ہیں ماں باپ بچوں کی بات. بعض کا حال تو یہ ہوتا ہے بچہ جانے کے وقت کا انتظار کرتے ہیں، وہ جاتے جاتے تھوڑی بات کر لینا بڑی غنیمت سمجھتے ہیں، دوسرے ٹائم پہ بات نہیں کر سکتا. قولاً کریما، اچھا بات کرو آپ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ، یہ دونوں بازو پھیلا دو ان کے سامنے. سوچو آپ اور کہو رحمت اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت اگر نہیں ہے کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کی رحمت اسی پہ ہوتی ہے جو ان کا تصور ہو، بچے کی سوچ ایسی ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہم 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، کوئی بڑھ کے بھی ہو گئے یا کم بھی ہیں. اپنا جائزہ لے کہ اپنے کی زندگی میں کتنی مرتبہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ لفظ دعا ہم نے کی، اے پروردگار ان پہ رحم فرما، تیری رحمت ہو ان پہ. رحم کی اور معنی میں نہیں ہے. اے اللہ تیری رحمت ان پہ ہو، انہوں نے ہماری بے بسی کی حالت میں ہم کو پال کر یہاں تک پہنچایا، تیری رحمت ان کے ساتھ. یہ کیفیت، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے مشوروں کو ماننا. یہ ایک آیت جامع آیت بس ہے. آپ سورہ لقمان پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ کہا کہ انشکر لی ولوالدیک، دیکھو میں یہاں تک تم کو پہنچایا ہوں، اس قابل بنایا ہوں میں، اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، ان کا احسان مانو. تم ترقی یافتہ دور میں کیا ہے، ہم پڑھے لکھے ہو گئے، ماں باپ کی خدمت کو یہ سمجھے نوکر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، جو چاہے پھر لو. یہ نہیں ہے. ایک ایج کے بعد ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ بیٹھے اس کے ساتھ، اس کا ہمدرد ہو، اس کا خیالات کا اظہار ہو، اپنے تجربات ظاہر کرے، اپنی عمر کی بے بسی کس طرح سے گزرتی ہے وہ شیئر کرے اور سنیں. آپ ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی الرب فی رضی الوالد وسقط الرب وسقط الوالد. اگر اللہ آپ سے خوش ہونا ہے کوئی پیمانہ نہیں ہے. آپ دیکھ لو آپ کا اللہ خوش ہے، آپ کا باپ آپ سے خوش ہے، آپ کی ماں آپ سے خوش ہے، سمجھو کہ باپ خوش ہے، ماں باپ خوش ہے. ماں باپ ناراض ہیں، لیکن اللہ نے ماں باپ کے اندر ایسی چیز رکھی ہے، ہزارہا تکلیفیں، ہزارہا مصیبتیں دے، تب بھی کوئی ماں کوئی باپ جو ہے تکلیف کا اظہار اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرتے. دعا ہی دیتے، ایک دعا دیتے ہیں، ایک دعا دل سے لینا. دعا دینے والے بہت دل سے دعا لینے والے کون؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا ما حق الوالدین علی ولدہما، اے اللہ کے رسول اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے ماں باپ کے اوپر؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما، وہ دونوں ماں باپ جنت کا و نار کا، حق کیا ہے؟ وہ دونوں تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے، تو فیصلہ کر لے۔ ان کو خوش رکھا، کامیاب ہو گیا۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا رجحان ماں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، ماں کی ہر بات مانتے ہیں، باپ کی ہر بات کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، یا کبھی ایسا باپ کی بات کو مانتے ہیں، ماں کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے دونوں کے مرتبات کو قائم رکھا، دونوں اپنی جگہ، کسی ایک کو بھی انچ برابر بھی آپ رائی دانے کے برابر بھی جو ہے کمتر نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے تعلق سے تو آپ نے بہت سے حدیثیں سنے ہوں گی، ترمذی کی یہ حدیث بھی سنیے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے سینٹر کا دروازہ ہے جنت کا، اس دروازے سے جائیں گے۔ اگر آپ باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ سینٹر کے دروازے سے جائیں گے۔ ابن حبان کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ بعض حدیث کے تشریح کرنے لکھا تھا جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فوری فیصلے کرتا ہے اس وقت۔ 3 آدمیوں کی دعا، ایک مسافر کی دعا ہے، مظلوم کی دعا ہے، تیسرا باپ کی دعا اولاد کے حق میں، ان کی کبھی جو ہے ریجیکٹ نہیں ہوتی، کبھی جو ہے ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی پھٹکار، اس کی زندگی تباہ۔ اگر میں سیدھا سادہ اردو کا الفاظ اگر استعمال کرے، ستیہ ناش ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، خاک آلود ہو جائے وہ شخص جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے۔ لعن رسول اللہ، اللہ کے رسول نے لعنت کا لفظ استعمال کیا، پھٹکار، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ اپنی دماغ، اپنی صلاحیتیں، اپنے علم، اپنے ہور، اپنے شوشت سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیں گے آپ دنیا میں، لیکن یاد رکھیے کہ ماں باپ کو اپنے تنگ کیا ہے، پیسہ تو آ جائے گا، بڑے وعدے آ جائیں گے، بڑا مرتبہ، آپ کی زندگی میں سکون کبھی نہیں آئے گا، جو سکون ہونا ہے وہ نہیں آئے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم کی حدیث ہے، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة، یہ حدیث کو سنیے بچوں، جوانوں سنیے، طے کریے آپ کی زندگی، اس میں سے کوئی ایسا نوجوان نہیں چاہتا کہ وہ ترقی کرے، کوئی نوجوان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی خوشیوں میں رہے، کوئی نوجوان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت اور رزق کے دروازے اس کے پر کھول دے، کون نہیں چاہتا بتائیے آپ؟ چاہنے کے ساتھ پریکٹیکل بھی ہونی چاہیے۔ آپ کا رزق، آپ کی ترقی، آپ کا ڈیولپمنٹ، آپ کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ حدیث سنیے، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ولد بار ينظر الى ولديه نظرة رحمة، ذرا سا ٹائم نکال لیا، 2 منٹ ہی صحیح، 5 منٹ ہی صحیح، ٹائم نہیں، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں، باپ بولنا چاہتا کچھ، ماں کچھ بولنا چاہتی، ٹائم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بچے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھ رہے، شفقت کی نگاہ سے دیکھ رہے، انہی کی مہربانی ہے جو میں یہاں تک پہنچا ہوں،
انہی کی قربانیاں ہیں جو میں یہاں تک پہنچا، انہی کی قربانیاں ہیں جو میں اچھے کالج میں پڑھ رہا ہوں، انہی کی قربانیاں ہیں جو بڑے بڑے بائکوں میں گاڑیوں میں پھر رہا ہوں۔ یہ کس کی دین ہے؟ اگر یہ احساس پیدا کرے، اپنے ماں باپ کے سامنے دیکھے، سوچ کر نظرۃ الرحمہ، رحمت کی نظر۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الا كتب اللہ لها بكل نظرۃ حجا مبرور، اللہ اس بچے کے حق میں ہر نظر پر ایک حج مبرور کا ثواب دیتے، ایک حج مبرور۔ حج مبرور کس کو بولتے معلوم ہے؟ حج کو جائیں یا عمرہ کریں، کئی ارکان ہوتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو جا سکتی ہے، کوئی چیز ادا بھی نہیں ہو سکتی ہے، کہیں خلوص کا کمی ہو جاتا ہے، لیکن حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس کے پورے ارکان کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ دے دیا، گویا کہ اس نے حج کرنے کے بعد ایسا دنیا میں آیا گویا کہ ابھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، بے گناہ ہو گیا۔ نظرۃ مبرور، اگر دیکھا کوئی آدمی، اس کے حق میں ایک حج مبرور کا ثواب دیا جا رہا۔ فقالو، صحابہ نے سنا، ان کی کوشش کی تھی، آج ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری جستجو کیا ہے؟ ہماری طلب کیا ہے؟ قالو، صحابہ نے کہا ان نظر بکل یوم 100 مرہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر ہم میں سے کوئی دن میں اگر 100 مرتبہ دیکھ لیے، اپنے ماں باپ کی اس نگاہ سے دیکھ لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم واللہ اکبر واطیب، خدا کی قسم اللہ بہت بڑا ہے اور پاکیزہ ہے، 100 مرتبہ بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ثواب دے دے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کیا یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ بانسا اگر غلط ڈالے تو سیدھا ہو جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سے ایُّ اعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول اتنے تو ہم بہت اعمال کرتے ہیں، بہت ہی کیا کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے وہ عمل میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، جسے اللہ پسند کر لیتا ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کا وقت آ گیا فوری نماز پڑھ لیے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ابھی ٹائم ہے، ظہر سے عصر ہو جاتی، عصر سے مغرب ہو جاتی، بعد میں غائب ہو جاتی، افضل۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم قال یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قال بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اس کے بعد میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے ساتھیوں، نوجوانوں، ماں باپ کے لیے کیا دعا کریں؟ آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے فرائض پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، رمضان بھی پڑھتے ہوں گے، کیا اپنی ہر نماز کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیے اپنے آپ سے کبھی ہم نے میرے ماں باپ کے لیے دعا کی؟ جن کو ملی ہے وہ نعمت مل گئی ہے، جن کو نہیں ملی ہے ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس وقت پر میرے باپ یا میری ماں ہوتی، آج اللہ نے جو دیا میں کچھ نہ کچھ کر سکتا، لیکن سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہے گا، آج ملے ہیں تو قدر کر لیا آپ۔ اے اللہ ان پر رحم فرما، ان کی دعا قرآن میں ماں باپ کے لیے دعائیں آئی۔ یہ تیسری عنوان ہے جو اس آیت کا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں یہ دولت ملی ہے تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جن کے والدین نہیں ہیں
اے اللہ ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے کوتاہیوں کو دور فرماؤ، اے اللہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہمارے ماں باپ ہیں میرے مالک، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں دینے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔